ریالٹی آف ہیومن کے معزز دوستو، میں ہوں بلاول شہزاد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کرونا وائرس کی ریالٹی کا بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں۔ دوستو، یہ تو ایک چھوٹا دھماکہ تھا، بڑا دھماکہ ابھی ہونا باقی ہے۔ معزز ناظرین، کرونا وائرس اصل میں وہ چھوٹا دھماکہ ہے جس کے بعد ایک بڑا بلکہ آخری دھماکہ ہوگا۔ اصل میں اس وائرس کے ذریعے تمام دنیا میں اس کی ویکسین لگوانا لازمی قرار دے دیا جائے گا۔ اب بغیر ویکسین لگوائے اور سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہوئے نہ ہوائی سفر کر سکیں گے، نہ حج و عمرہ، نہ زیارتوں کو جا سکیں گے، یہاں تک کہ نکاح نامہ یعنی شادی بھی نہ ہو سکے گی۔ بچوں کو اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اس کام میں پہلے سے شامل بل گیٹس جیسے مہیر حضرات دل کھول کر غریب ممالک کی امداد کریں گے۔ اب آپ کی شاید سمجھ میں یہ بھی آ جائے کہ ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر کی صلاحیت رکھنے والے دنیا کا امیر ترین شخص اپنا کام چھوڑ کر ویکسین کی فیلڈ میں کیوں گھس گیا تھا۔ اس کام میں 5 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے، مگر اس کے بعد تمام لوگوں کی رگوں میں یہ ویکسین دوڑ رہی ہوگی۔ یوں سمجھیں کہ ایک سرکاری وائرس دوڑ رہا ہوگا جسے کبھی بھی کسی بھی طرح سے متحرک کیا جا سکے گا، کبھی بھی کہیں بھی کوئی وبا پھیلائی جا سکے گی، اور کم خرچ اور بالانشین انداز سے ایسا حملہ کیا جا سکے گا کہ جس میں نہ ہتھیار استعمال ہوں گے، نہ املاک کو نقصان پہنچے گا۔ اسی دوران دشمن کو ویکسین بیچ کر اور قرضہ دے کر مزید اپنے جال میں پھنسایا جا سکے گا۔ تو بھائیو، کرونا یا کووڈ-19 کا کام صرف آپ کو ویکسین لگوانے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اصل دھماکہ اس کے بعد ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دجال کی چالوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین محترم، ایک نئی تھیوری کرونا وائرس، 5G اور ایجنڈا نینو چپ۔ اکانومسٹ میگزین اپریل 2020 شمارے میں 5 خفیہ پلانز کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس تحریر میں 5 یہودی پلانز کو ڈیکوڈ کیا جائے گا۔ نمبر 1، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ اس کے معنی ہیں ہر چیز طے شدہ منصوبے کے مطابق ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کرونا سے ڈر کر گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، حکومتیں سکڑ کر دارالحکومت تک محدود رہ گئی ہیں، عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے، کئی ممالک کو اپنی حیثیت پر قرار رکھنے کے خطرے کا سامنا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، وہیں یہودی میگزین فخرانہ انداز سے کہتی ہے ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ یہ بات عقل مندوں کے کان کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ کرونا وائرس کے ذریعے جس جال کو بچھایا گیا ہے وہ بالکل توقعات کے عین مطابق پورا ہو رہا ہے۔ تبھی تو یہودی میگزین فخریہ کہتا ہے کہ سب کچھ طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے کنٹرول میں ہے۔ نمبر 2، بگ گورنمنٹ۔ اس سے مراد عالمی حکومت ہے۔ اس بڑی حکومت کو یہودی دانا بزرگوں کے خفیہ دستاویزات سپر گورنمنٹ کے نام سے بار بار بیان کیا گیا ہے، جن کے مطابق پوری دنیا کے ایک ہی عالمی سپر گورنمنٹ بنائی جائے گی، جس کا حکمران فرعون و نمرود کی طرح پوری دنیا پر اپنے مسیحا کے ذریعے حکمرانی کرے گا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری سمجھوں گا کہ ان کی عالمی حکومت بن چکی ہے۔ یہ اقوام متحدہ ہے، صرف اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ مستقبل میں کسی بھی وقت دنیا میں کرائسس پیدا کر کے، جیسے اس وقت ہیں، اقوام متحدہ کو ایک عالمی سپر حکومت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے جو بھی ادارے ہوں گے انہیں وزارتوں میں تبدیل کر کے اسے عالمی سپر گورنمنٹ قرار دے دیا جائے گا، اور اس حکومت کی باغ دوڑ یہودی النسل ایسے شخص کے ہاتھ دی جائے گی جو دجال کے لیے ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، اور یہودیوں کو چھوڑ کر باقی پوری دنیا کی اقوام کو اپنا غلام بنا لے گا۔ اب موجودہ دور میں آ جائیں، برطانوی وزیر اعظم سے لے کر بہت سے عالمی رہنماؤں نے اب کھل کر کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایک عالمی حکومت بننی چاہیے۔ یہ سب اسی عالمی سپر گورنمنٹ بنانے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اب اگر اقوام متحدہ کا کوئی ایسا حکمران بن جائے جو ویکسین دینے کا اعلان کر دے تو دنیا کا کون سا ملک ہوگا جو اس کی حکمرانی تسلیم نہ کرے گا۔ نمبر 3، لبرٹی۔ لبرٹی کا مطلب ہے آزادی۔ یہاں آزادی سے مراد دنیا کو جو آزادی حاصل ہے اس کا کنٹرول اس خفیہ ہاتھ کے پاس ہے
جو اکانومسٹ کے بطور علامت اپنے کارفاڈو پر نمایاں کیا ہے۔ یہ وہ خفیہ ہاتھ ہے جو پردے میں رہ کر پوری دنیا کو چلاتا ہے۔ آپ اس ہاتھ کو یہودیوں کے 13 خفیہ خاندان سمجھیں جو پوری دنیا کی معیشت، زراعت، میڈیا، حکومت الغرض، ہر چیز کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں۔ ورلڈ بینک ہو یا IMF، یہ تمام ادارے ان کے فنڈ سے چلتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا خرچہ پانی یہی دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تمام بڑے اداروں کے سربراہان ان کے اپنے لوگ اور یہودی النسل ہیں۔ نمبر 4، وائرس یعنی کہ کرونا وائرس۔ کرونا وائرس کا کنٹرول بھی اسی خفیہ ہاتھ کے پاس ہے۔ جب پوری دنیا وائرس کے خوف سے کانپ رہی ہے تو یہ لوگ کون ہیں جو کہتے ہیں کہ وائرس ان کے قابو میں ہے؟ اسرائیلی وزیر دفاع خود کہتے ہیں کہ ہمیں وائرس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ جب 70% آبادی کو کرونا متاثر کر لے گا تو پھر خود ختم ہو جائے گا۔ یعنی وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ اتنے فیصد آبادی متاثر ہوگی، لیکن ساتھ ہی کسی قسم کی انہیں پریشانی بھی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پردے کے پیچھے وہ بہت کچھ جانتے ہیں، جب ہی تو بالکل مطمئن ہیں۔ اس لیے نہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، نہ ہی انہیں کوئی پریشانی ہے، بلکہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ وائرس ان کے قابو میں ہے۔ نمبر 5، دی ایئر وداؤٹ ونٹر۔ اس کو اگر ڈیکوڈ کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس سال دنیا کو موسم سرما گھروں میں قید رہ کر گزارنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رہے اس وقت سال کا 5واں مہینہ مئی چل رہا ہے، لیکن انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اس سال موسم سرما نہیں ہوگا، یعنی دنیا موسم سرما کے مزے اس سال نہیں لے سکے گی۔ یہاں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ کرونا وائرس پر بنی فلم کانٹاجن میں بھی ایک ڈائلاگ بالکل ایسا ہی سننے کو ملتا ہے۔ ایک لڑکی ویکسین کی عدم دستیابی پر اکتاتے ہوئے کہتی ہے کہ یعنی اس سال میرا موسم سرما برباد ہو جائے گا کیونکہ مجھے گھر میں قید رہ کر گزارنا ہوگا۔ اکانومسٹ میگزین، کانٹاجن فلم اور موجودہ صورتحال کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور عوامل بھی ہیں جنہیں ابھی تک اکانومسٹ میگزین نے نمایاں نہیں کیا، شاید اگلے مہینے کے شمارے میں ظاہر کر دیں۔ میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیتا ہوں، پہلا پروجیکٹ 5G ہے۔ سب سے پہلے 5G انسٹالیشن ہے جو لاک ڈاؤن کے دوران دنیا کے بیشتر ممالک میں چپکے سے کی جا رہی ہے۔ عالمی میڈیا کو اس کی رپورٹنگ سے روکا گیا ہے۔ میڈیا پر آپ کو 5G کے متعلق کوئی خبر نہیں ملے گی۔ لندن میں مکمل لاک ڈاؤن ہے، لیکن وہاں 5G انسٹالیشن کا عملہ پھر بھی دن رات پولز پر ٹاور نصب کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان میں ٹیلی نار اور زونگ کمپنیوں نے اشتہارات کے ذریعے 5G کی پروموشن شروع کر دی ہے۔ آخر یہ 5G کیا بلا ہے؟ یہ دراصل انٹرنیٹ اسپیڈ کی تیز ترین رفتار ہے، جو اگر کسی علاقے میں انسٹال کر دی جائے تو اس پورے علاقے کو ایک سپر کمپیوٹر کے ذریعے ہر وقت ویڈیو پر دیکھا جا سکے گا۔ علاقے کا کوئی فرد ایسا نہیں بچے گا جس کی جاسوسی ممکن نہ ہو۔ موبائل سے لے کر ٹی وی، LCD یا LED، فریج، آٹو پارٹس اور گھر کے تمام اشیاء میں نصب چھوٹے خفیہ کیمروں کے ذریعے 24 گھنٹے ہر فرد کی جاسوسی ممکن ہو جائے گی۔ ملٹری سطح پر یہ کام پہلے ہی دنیا کی بڑی افواج کرتی رہی ہیں، لیکن عوامی سطح پر اسے لانے کا بہت زیادہ سائنسی نقصان بھی ہے، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کی شعاعیں انسانی دماغ کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ ماہرین کے مطابق 5G سگنلز میں رہنے والا انسان ایسا ہوگا جیسے اس کا دماغ مائکرو ویو اوون میں پڑا ہوا ہو۔ یہ انسان کو مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار کر دے گی، لیکن خفیہ ہاتھ کو اس کی پرواہ نہیں کہ انسانوں کے دماغ پر کیا بیتے گی۔ انہیں صرف پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے لاکھوں انسانوں کو مارنا پڑا تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ دوسرا پروجیکٹ نینو چپ بذریعہ ویکسین۔ حال ہی میں ایک آرٹیکل پڑھا جس میں بل گیٹس نے $1 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنے کے متعلق تھا۔ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کیسے کیا جائے گا؟ اس کا جواب ہے 5G اور نینو چپ سے۔ دیکھیں، 5G کے ٹاورز بظاہر تو آپ کو انٹرنیٹ کی تیز سپیڈ دینے کے لیے ہوں گے، لیکن ان کا اصل خفیہ مقصد انسانوں میں لگی نینو چپ میں جمع ہونے والا ڈیٹا، یعنی آپ کے دماغی سوچ، کسی خفیہ جگہ جمع کرنا ہوگا۔ وہ خفیہ ہاتھ جسے آپ اکانومسٹ میگزین پر دیکھ سکتے ہیں۔
پوری دنیا کے انسانوں کے دماغوں میں پیدا ہونے والی سوچ کو کسی نامعلوم جگہ پر اپنے سپر کمپیوٹر کے ذریعے دیکھے گا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا مسیحا ہوگا، جو اقوام متحدہ کی سپر گورنمنٹ سنبھالتے ہی ان ٹیکنالوجیز سے انسانوں کے دماغ بھی پڑھ لے گا، بلکہ کسی کے بولنے سے پہلے اس کے خیالات بھی جان لے گا۔ بالکل ایسی ہی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ دجال ایک جگہ سے گزرے گا جہاں کسی شخص کے والدین فوت ہو گئے ہوں گے۔ وہ شخص سوچ رہا ہوگا کہ کاش میرے والدین دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ دجال اس کی یہ سوچ اور خواہش پہچان لے گا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کے پاس جا کر اسے کہے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لو گے؟ وہ شخص بولے گا ہاں کیوں نہیں۔ پھر دجال اپنے شیاطین کو حکم دے گا وہ اس شخص کے والدین کے مردہ اجسام میں داخل ہو کر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس شخص کو کہیں گے کہ بیٹا یہ دجال تمہارا رب ہے، اس کی بات مان لو، اس کی اطاعت کرو۔ یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دجال اور اس کی قوتوں کو شیاطین کی مدد حاصل ہو جائے گی، یعنی وہ کسی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے جس سے دنیا میں موجود غیر مرئی مخلوق یعنی جنات سے ان کا رابطہ ممکن ہو جائے گا، اور اس کی مدد سے دجال شیطانوں سے مدد لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ روئے زمین کے تمام شیطانوں کو دجال کے تابع کر دے گا تاکہ اس فتنہ عظیم سے دنیا کے آخری بہترین مسلمانوں کی آزمائش کرے۔ اب اس سارے منظر عام کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو یہ کچھ ایسا ہوگا کہ خفیہ ہاتھ کامیاب ہو رہا ہے، ہر چیز طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے کنٹرول میں ہے۔ کرونا وائرس سے دنیا کو لاک ڈاؤن کروا کے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے چپکے سے 5G انسٹالیشن شروع کر دی ہے، اور بل گیٹس نے نینو چپس کی شروعات کے لیے اقوام متحدہ سے $1 بلین کا معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ اس معاہدے میں ویکسین بنے گی اور اسی ویکسین کے اندر اتنی چھوٹی نینو چپ ہوگی کہ جو انسان کو خوردبین سے ہی نظر آ سکتی ہے، وہ دنیا کے ہر انسان کو دی جائے گی۔ کانٹاجن فلم میں جو ویکسین سب کو دی جاتی ہے وہ ناک میں ڈالی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ایک ڈیجیٹل کڑا ہاتھ میں پہنا دیا جاتا ہے جس سے ان کو کسی خفیہ جگہ سے مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ بل گیٹس بھی اقوام متحدہ کو چلانے والے خفیہ ہاتھ کے ساتھ مل گیا ہے۔ ایسی ہی ویکسین بنائے گا جو ناک یا منہ میں ڈالی جائے گی، اور اسی کے ذریعے نینو چپ بھی ہر انسان کے جسم میں داخل کی جائے گی۔ چونکہ جب انتہائی چھوٹی ہے اور کسی بھی ویکسین کے ذریعے جسم میں ڈالی جا سکتی ہے، لہٰذا کسی انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ چپ زدہ ہو چکا ہے۔ دجال کو دنیا میں خوش آمدید کہنے کی تیاریاں عروج پر ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں بیان کر دیا ہے۔ جو پہلے سے اس فتنے سے آگاہ ہوں گے وہی اس سے بچ پائیں گے، جو لا علم ہوں گے وہ پھنس جائیں گے، بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، سیلابی پاکستان میں تنکوں کی طرح بہہ جائے گی۔ خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ اس دجال کے فتنے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے دین اسلام میں جو رہنمائی دی گئی ہے اسے اپنی زندگیوں میں فوری طور پر اختیار کریں، تاکہ کہیں بے خبری میں اپنی دنیا و آخرت اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کر لیں۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کی روزانہ تلاوت کریں، اور دجال کے فتنے سے بچنے کی مسنون دعائیں یاد کر کے اپنے معمول کے اذکار میں شامل فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ پیارے دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں، تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں۔ ریالٹی آف ہیومن کے پلیٹ فارم سے آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر کسی منفرد موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔